جنبش آن رمود کے ساتھ آن رمود نقشبندی۔ آج جس شخصیت کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ملتان کا ایک بڑا خوبصورت خانوادہ، بڑا باوقار خانوادہ، جس خاندان کے بزرگوں کا یہاں کی ثقافت کے ساتھ، یہاں کی تہذیب کے ساتھ، علم کے ساتھ، ادب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ پرائرٹی پر ہے وہ انسانی فلاح کا معاملہ ہے۔ انسانی فلاح کے بہت سارے معاملات میں یہ خاندان بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا رہا، خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں، علم کے فروغ کے لیے اس خطے کے مسلمانوں کو، جو کہ پہلے برصغیر کا حصہ رہا ہے، وہاں پر علم کا حوالہ بڑا کمزور رہا ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، یہاں نئی نسل کو علم سے روشناس کرانے کے لیے اس خاندان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خاندان گیلانیہ، جنہوں نے سب نے مشترکہ طور پر یہاں کے اکابرین نے مل کر انجمن اسلامیہ کی بنیاد رکھی آج سے تقریباً 150 سال پہلے۔ اس پوری انجمن نے مل کر اس خطے میں علم کے لیے بڑا کام کیا، درس گاہیں بنائیں، نوجوانوں کو علم سے روشناس کرایا، یعنی ہجوم کو ایک قوم بنانے میں بڑا خاص کردار ادا کیا۔ اسی خانوادے سے انتہائی عظیم المرتبہ شخصیت، بڑے باوقار شخصیت جناب محترم میاں عامر شہزاد صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا، آپ کی محبتیں، آپ نے ٹائم دیا، آج ہم سے اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ صدیقی صاحب، آپ کا مزاج صحت کیسی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ صدیقی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے اس حوالے سے کہ تعلیم کے شعبے میں آپ نے ملتان میں، آپ کے خانوادے نے بڑا کام کیا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، بلکہ ملتان کے در و دیوار جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ کے بزرگوں کے نام اکثر تعلیمی اداروں کے دیواروں پر کندہ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نام صرف دیواروں پر نہیں ہیں، یہاں بسنے والے لوگوں کے دل و دماغ پر کندہ ہیں۔ کیا وہ سلسلہ وہاں رک گیا یا آج بھی جاری و ساری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے آغاز، جو زمین و آسمان کا مالک و خالق ہے۔ بہت شکریہ میاں عامر نقشبندی صاحب۔ گزارش یہ ہے، ہر کام کے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کس کا کب دل نہیں چاہتا کہ میں عبادت کروں، مگر نماز کا پھر ایک وقت ہے۔ وقت سے ہٹ کر اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں، وہ فعل مستحب تو ہے، فعل واجب نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ایک ضرورت تھی شاہ ولی اللہ کے بعد، ہمیں ایک ٹائم آیا ہے، ہمیں ضرورت پڑ گئی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، قبل از تقسیم بھی اور بعد از تقسیم بھی، کہ ہمیں اس قوم کو، اس یہاں کے رہنے والے لوگوں کو تعلیم دینی ہے۔ اس وقت جو لوگوں نے کام کیا، اچھا پھر مہنگائی نہیں ہوتی تھی، لوگ بڑے سادہ دل ہوتے تھے، سادے سے گھر میں رہ جاتے تھے، سادے سے اداروں میں۔ آج کے ادارہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنے جائے، اس کو کہاں جا کے ڈونیشن اس کا رکے گا؟ اور آج سے 100 سال 150 سال پہلے جن اداروں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، اسلامیہ ہائی اسکول کی بات ہم کرتے ہیں، ہم علمدار حسین کالج کی بات کرتے ہیں، شوکت حسین کالج کی اسکول کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ولایت سنگھ کالج کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے، جو علم و ادب سے جڑے ہوئے لوگ تھے، جو تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے، ان کی کاوشوں سے کسی کا اس وقت کا 100 روپے کا چندہ آج کروڑوں روپے کا چندہ شمار ہوتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس وقت کا 100 روپیہ، اگر آپ 1950 کی بات کرتے ہیں، 1850 کی بات کرتے ہیں، 1870 کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں نے اس وقت ڈونیٹ کر کے آپ کا سوال تھا کہ کیا وہ سلسلہ ابھی جاری ہے؟ تو اب حالات اس طرح نہیں ہیں، لیکن اب سے 30 سال پہلے تک ہماری عمارتوں میں ایم اے جناح سکول رہا، ہائی سکول رہا، اس طرح نہ صحیح، اس طرح سے خدمت کا سلسلہ بار طور جاری تھا۔ اب چونکہ حالات بدل گئے، اور کتنے بدل گئے وہ حالات کی طرح، جب بھی ملے پہلی ملاقات کی طرح۔ اب ذرا چیزیں بدل گئی ہیں، وقت بدل گیا ہے، شاید اس طرح نہ ہو پا رہا ہو، لیکن جو دامے در میں سکھنے گنجائش ہے۔ صدیقی صاحب، آپ کا شاعرانہ ذوق بھی بڑا خوبصورت۔ آپ کی محبتیں ہیں۔ جی سر۔ اچھا صدیقی صاحب، میں یہ اس حوالے سے آپ کی گفتگو کے دوران یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو تو شاید اداروں کے پورے نام بھی یاد نہیں ہیں، اتنے ادارے ہیں۔ میں نے خود وزٹ کیا سب اداروں کو، اندرون شہر میں چلے جائیں کتنے ادارے ہیں، عام خاص باغ کا ادارہ دیکھ لیں، اندر جا کے بہت سارے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں کم پڑ جاتی، اتنے ادارے قائم کیے ہیں، اور وہاں سے ظاہر ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ کے نکلے۔ کوئی شک نہیں۔ اور یہ جو آپ نے آبیاری کی ہے اس نسل کی، اس خطے کی، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس کا فیضان ایک اور بھی آپ کو ملا، وہ فیضان جو میری نظر میں آپ نے تقریباً 5 کتابیں لکھی ہیں۔ 6 کتابیں۔ 6 کتابیں۔ وہ جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں، یہ بھی تو آپ کے جینز میں شامل تھا نا ادب؟
ادب پروری اور ادب فروغ ظاہری یہ بات شامل ہے. ہاں. اور آپ کی شخصیت کو میں کئی اور حوالوں سے دیکھتا ہوں. ریڈیو پاکستان پر آپ کو میں دیکھتا ہوں, مختلف چینلز پر آپ کو دیکھتا ہوں, اور میں پورے شہر میں چونکہ آنا جانا سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, لوگ آتے جاتے ہیں. ہر بندہ جس کی ان کی زبان پر جو آپ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, آپ کا لب و لہجہ بہت اچھا ہے, اردو کی ادائیگی بہت خوبصورت ہے. آج اردو بولتے ہیں لوگ لیکن ان کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں, تلفظ ٹھیک نہیں ہے. آپ کا بڑا خوب لہجہ ہے. اس میں یہ عرض کروں گا, اقبال ارشد جیسا عظیم شاعر مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے, اس خطے کے بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑا نام تھا ان کا. وہ اب سے کچھ سال پہلے, اپنی بیماری سے بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے, میرے گھر تشریف لائے. رات کا وقت تھا, تحسین غنی صاحب تھے ان کے ساتھ, مامون طاہر رانا تھے, ایک آدھ شاعر اور بھی تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا. تو وہ کہنے لگے کہ عامر شداد, ہم تیری پیدائش سے پہلے سن 60 میں تمہارے والد صاحب کے ہاں سجائی جانے والی ادب کی محفلوں میں شرکت کیا کرتے تھے. خراج تحسین ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 24 انچ کا سائیکل ہوتا تھا جس کے آگے لائٹ, پوری عکاسی کے اوپر لائٹ لگی ہوتی تھی, ادھر ہارن لگا ہوتا تھا, وہ ایک کپی سی چلتی تھی, اس سے ایک دور پورا نظام انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں اس پہ جایا کرتا تھا اور مشاعرے پڑھ کے آتا تھا. اقبال ارشد جیسے بڑا عظیم بہت بڑا کے منہ سے اس طرح کی بات کی, یہ بہت گواہی مل جانا, بہت بڑا خراج تحسین ہے, بہت بڑا خراج تحسین. اچھا میں یہ سوری میں والد صاحب کی بات ہو رہی تھی. جی. فارسی کے اشعار ان کو یاد تھے, عربی کے اشعار ان کو یاد تھے, ہندی اور اردو تو خیر, فارسی پر تو آپ کی اچھی خاصی گرفت ہے مجھے بھی الحمدللہ, اسی لیے اردو کا لہجہ بڑا خوبصورت ہے. اردو کی شاید ایک وجہ یہ بھی رہی. اچھا, ان کو عربی کے اشعار, فارسی کے اشعار, سرائکی کے اشعار, انگلش ان کی بہت اچھی تھی. واہ. اسکولوں میں بہت زیادہ نہیں گئے, کالج و اداروں میں انہوں نے گریجویٹ شاید نہ کیا ہو. میرے چچا, 2 چچاؤں نے گریجویٹ کیا, ایک تو ٹیچر بھی انہوں نے ایم ایڈ کیا ہوا تھا. اس وقت میں پڑھا لکھا آدمی بڑی ویلیو رکھتا تھا, بہت ویلیو تھی. لیکن تعلیم اگر نہیں تھی تو شعور تھا. واہ واہ واہ, اصل چیز تو شعور ہے. اصل چیز تو تعلیم بھی تب سجتی ہے جب آپ کو شعور آ جائے. تعلیم بھی تو شعور بڑھاتی ہے. ایک لائن ہے, میں معذرت کے ساتھ, پڑھا لکھا جاہل ایک لفظ استعمال. ہاں بالکل ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کہ جو تعلیم حاصل کر لے شعور حاصل نہ کرے اسے ہم پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں. معاشرے کے روایات سے متصادم ہے, ویسے وہ ایم اے کیا. تاریخ میں کردار ملتا ہے آپ کی بات, یہی ملتا ہے. ابو الحکم تھا نا ابو جہل, ہاں دیکھیں ابو جہل بن گیا. کس گھر کا یہ آپ کی جملے کی بات ہے, کس گھر کا فرق, بالکل ایسے. اور جاہل کا لایا, ابو جہل کے لایا. ویسے تو ہمارے ایک محترم دوست کہیں کہیں مجھے ابو الحروف بھی کہتے ہیں, ان کی مفتے. مجھے تو یاد ہے بہت سارے القابات سے آپ کو نوازا جاتا ہے, جانا جاتا ہے. ہاں بس ان کی محبتیں. تو لٹریچر کے ساتھ, ادب کے ساتھ, تاریخ کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ میری جو محبت ہے میری جینس میں شامل ہے. واہ واہ. صدیقی صاحب, میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے بے شمار شعراء کرام, ادیب, افسانہ لکھنے والے, کالم نویس, ان کی کتابیں, ان کی تحریریں, ان کی پذیرائی کے آپ کے بے شمار پروگرام کیے ہیں, ان کو ایوارڈز دینا, یہ بھی بڑی پرموشن, یہ ادب پروری ہے, اور یہ بھی آپ کا خاصہ ہے. ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے, اور اس سے ظاہر ہے آپ جب آپ اپریسیشن کرتے ہیں, دیکھنے والے, سننے والے اور لوگوں کو بھی اس میں ترغیب ملتی ہے. اس سے ادب جو ہے پروان چڑھ رہا ہے. بے شک. میں اس سلسلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں مستقبل میں مزید آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. میں نے ابھی جو میری لاسٹ کتاب ہے نا, وہ تاریخ کے اوپر ہے, میری اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے. اس میں میرا ایک مضمون ہے, آپ جناب کا بھی اس میں ایک مضمون ہے. ہمارے محترم تاج محمد تاج صاحب, اللہ ان کی زندگی صحت کرے, ان کا مضمون ہے. منور خورشید صاحب کا, اور شہر کے وہ لکھاری جن کے قلم کا ایک بھی لفظ تاریخ کے پورے اوراق کو آشنا کرا دیتا ہے, ان کے 34 مقالہ جات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. 34 ادوار اس کتاب کے اندر موجود ہیں, جس میں سدوسی خاندان کی یہاں حکمیت, یہاں نواب شجاع الدولہ کے والدین کی یہاں حکمیت, یہاں اپنا شجاع خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, شجاع الدولہ نے, اور مظفر خان کے بھائی شجاع آباد والے, جن کے نام سے شجاع آباد ہے. یہاں لنگھاؤں کی دور تاریخ ہے. اچھا, لنگھاؤں کے دور کو تہذیب کے ارتقاء کا دور بھی کہا جاتا ہے ملتان کے اندر. سو میری ملتان سے جو تاریخ سے, ویسے پوری دنیا کی تاریخ سے مجھے محبت ہے. میں کہیں بھی جاتا ہوں, میں آپ کو ایک دیکھنے والے, سننے والے, میں امریکہ گیا ہوا تھا اپنے کزن کے یہاں, وہاں روٹین ہے لیٹ نائٹ کام کرنا, صبح 12-1 بجے تک اٹھنا. میں ذرا ارلی اٹھ جاتا تھا, میں اٹھ کے کپڑے شپڑے تیار وہ کر کے خود ہلکا پھلکا فریش ہو کے, میں نزدیک ایک لائبریری تھی 1.5 فلان کے فاصلے پہ, میں وہاں چلا جاتا تھا. تو وہ خاتون خانہ جو ہے وہ مجھے روز آنا جانا میرا دیکھتی تھی. ایک دن انہوں نے میرے کزن سے کہا کہ عامر بھائی روز اٹھتے ہیں صبح 9-10 بجے, بغیر کچھ کھائے پیے تیار ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر آپ کے اٹھنے سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے آتے ہیں. ان سے پوچھے اسے کہاں جاتے ہیں,
ان کو تجسس ہوا. تجسس ہوتا ہے. تو مجھ سے میرے کزن وہ وہاں ایک بہت بڑی گاڑی لیمو گاڑی چلاتے ہیں, بڑا اچھا ان کا کاروبار ہے, صاحب جداد ہے امریکہ میں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عامر صاحب یہ آپ روز بھابھی آپ کی کہہ رہی تھی آپ اٹھ کے جاتے, تو کہا, انہوں نے کہا جی میں نے کہا میں لائبریری جاتا ہوں. تو انہوں نے بڑا ایک عجیب سوال کیا اور ان کو کرنا بھی چاہیے تھا. انہوں نے کہا وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو یہ سوال کرنا بھی چاہیے تھا. میں انہیں کچھ نہیں بتا پایا کہ میں وہاں کیا لینے جاتا ہوں, مگر میں نے وہاں سے جو کچھ لیا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں, وہ میرے دیکھنے والے سمجھتے ہیں, وہ اس دور مضطرب کا ہر وہ شخص سمجھتا ہے جو اپنے من میں سکون جانتا ہے, اپنے من میں سکون پیدا کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں لائبریری میں جاؤں. علم کی علمیت کا مرکز ہے لائبریری, آگہی کا مرکز ہے, کتب ہے, اخبار ہیں, جرائد ہیں, رسائل ہیں. آپ کو کیا نہیں ملتا؟ آپ کے ہزاروں سوال جو آپ کے من میں جنم لیتے ہیں ان کے جواب ان لائبریریز میں پڑھے ہیں. تو میں اس طرح میں پوری دنیا کی تاریخ سے اپنی دلچسپی رکھتا ہوں. تو پاکستان کے بعد جب ملتان میرے شہر کی بات آتی ہے, جو زندہ تاریخ کا حامل شہر ہے, جو 5000 سال تو کتب بتا رہی ہیں, حوالے 7 اور 8000 کے ملتے ہیں. البیرونی 2 لاکھ سال بتاتا ہے, ابن بطوطہ 7000 سال بتاتا ہے. تو اور کتنے ہی یہاں مفکرین ہیں, جیدین ہیں, جنہوں نے آپ کے شہر کو کچھ فتوحات بھی ہیں, لیکن فتح بھی کبھی نہیں ہوا پہلی اٹیمپٹ میں. اس شہر کو اللہ نے 2 دریاؤں کے حصار میں محبت سے ایسا بسایا کہ پہلے پانی اس کی حفاظت کرتا تھا, پھر انسان اس کی حفاظت کرتے تھے. تو یہ شہر آج بھی اللہ کی رحمت سے آباد و شاد ہے. مجھے اس کی تاریخ سے محبت ہے. میرا مستقبل بھی اس کی تاریخ کے اوپر گزرے گا. میں اب بھی الحمدللہ ملتان کی تاریخ کے اوپر پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام کر رہا ہوں, قدیم ملتان عظیم ملتان کے نام سے. اس کی ریکارڈنگ جاری ہے. جب تک آپ کا یہ پروگرام نشر ہوگا یا اس کے کچھ عرصے بعد انشاءاللہ میرا وہ پروگرام بھی نشر ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی 9 اقساط اس وقت تک ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. ایک قسط میں ہمارے ملتان کے محترم مورخ ملک تاج ممتاز صاحب بھی شریک ہیں, اور کوئی 50 دفعہ پوچھ چکے ہیں, وہ نشر ہوئی. وہ قسط پہلے نشر ہو جائے گی, باقی قسطیں بعد میں نشر ہوں گی. ایک شوق ہوتا ہے. ماشاءاللہ صدیقی صاحب, آپ کی گفتگو سے جو چیز میرے ذہن میں آئی, ایک تو شہری درویشہ ملتان کا اپنے خاص سٹائل ہے, تہذیب ہے, ثقافت ہے. اس مٹی کا یہ اثر ہے کہ یہاں بسنے والوں کے چہرے بڑے اجلے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے اجلے چہرے کا راز ایک اور مجھے پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ ایک سادہ انداز زندگی آپ کا. آپ سب سے محبت کرتے ہیں, آپ دوسرے علم دوست ہیں. یہ بڑی بات ہے. آپ نے ملتان مٹی کا ذکر کیا, اب سنیے گا ایک لائن. دنیا میں 3 شہروں کی مٹی کو معتبر جانا گیا ہے. واہ واہ واہ. خاک مدینہ کو, واہ کیا کتنی معتبر ہوگی. میں فقط دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ. کیا بات ہے, کیا بات. فقط دیکھ, فقط لفظ پہ اصرار دیکھیے. میں فقط دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. ایک بار تو دیکھنا. واہ کیسی حسرت. جنہوں نے کتنی بار, اس کی مٹی کیسی ہوگی. سبحان اللہ. جو چہرے پر پڑ جائے تو آپ سے وہ اظہار نہیں کرتے جو عام خاک کے ساتھ. بہت خوب, بہت خوب. یعنی دل چاہتا ہے بڑی محبت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. خاک مدینہ, آنکھوں کا سرما, شفا, کتنے اس کے ساتھ بے شک بے شک بے شک. دوسری کربلا کی مٹی, بے شک بے شک, جہاں مظلوم حسین وہ بھی داستان ہے, بڑی داستان. اور جہاں مظلوم حسین کا خون بہا ہے, اور جہاں حق سچ کا ایک بہت بڑا مارکا ہوا, اس خاک کربلا کو بہت عقیدت اور بڑا احترام سے اس کو بھی. اور تیسری ملتان شہر کی مٹی, واہ شہر اولیاء, اولیاؤں کا شہر, اوسیاؤں کا شہر, ولیوں کا شہر, جیدین مدینہ الاولیاء, مدینہ یعنی مدینہ شہر اور مدینہ. بے شک بے شک. اور پھر یہاں کے درویش, اسی اولیاؤں کی تعلیمات اور ان سب کی تعلیمات کا مرکز کہاں؟ مدینہ. بے شک ایسا. باب العلم سے ہوتے ہوئے شہر علم تک پہنچتے ہیں. وہی حضرت علی علیہ السلام کا سلسلہ, وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات, ان کے افکار, اور انہی کی بتائی, انہی کا کردار ہمارے سامنے ہے. اور آج بھی ہم اپنے شہر میں یہ فخر سے بات کرتے ہیں. اگر اس کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی روحانیت کی بھی بات کرتے ہیں. واہ. صدیقی صاحب, سمندر کو تو شاید کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے, مگر آپ کی گفتگو, آپ کی شخصیت کو اتنے تھوڑے وقت میں نہیں اس پر بات کی جا سکتی. انشاءاللہ ہم اس حوالے سے ایسے میں لوگ نا صاحب گفتگو کو بند کر دیتے ہیں, بات بند ہو جاتی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی کئی باتیں کریں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ. کیونکہ طوالت کا بھی ڈر ہوتا ہے, جی ہاں, لیکن بڑی تشنگی محسوس ہو رہی ہے. آپ کی شخصیت کے بڑے پہلو ہیں, انشاءاللہ بہت سے موضوعات پہ بات کریں گے, انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بڑا پیار, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ.